مذہب حنفیہ دار حضرت خلیل خاقۂ غوث اعظم سے سایہ ہر ولی الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العالمین کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا کے بعد پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات پر بے حد و بے حساب درود و سلام سرکار کے وسیلہ سے آپ کے والدین پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی اولاد پر، آپ کی آل پر، فطرت پر، تمام اصحاب پر اور آپ کی جمیع امت مسلمہ پر بے حد و بے حساب درود و سلام کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، سامعین و ناظرین، الحمدللہ محبوب علیہ السلام کے پاک وسیلہ سے اللہ رب العالمین نے ہم پہ احسان فرمایا، اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ آج جمعۃ المبارک کا خطبہ کا موضوع بد نگاہی۔ بد نگاہی کیا ہے؟ بد نگاہی کسے کہتے ہیں؟ بد نگاہی سے کون سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور بد نگاہی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ نور پارہ نمبر 18 آیت نمبر 30 اور 31 کا کچھ حصہ، اس کا ترجمہ اور تفسیر عرض کروں گا۔ سب دوستوں کے لیے یہ حوالہ موجود ہے قرآن پاک سے۔ یہ حوالہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو مطالعے کی ضرورت ہو یا مطالعے کا شوق پیدا ہو جائے، اور جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کو اگر مطالعے کی ضرورت ہے تو وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بیان یا کوئی بات جو ہے ہوائی بات نہیں، اس لیے حوالہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور جس بات کا کوئی حوالہ موجود نہ ہو وہ ہوائی بات ہوتی ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ کسی بھی بات کی شرعی حیثیت وہ ہوتی ہے جب اس کا کوئی حوالہ موجود ہو، اور سب سے مضبوط حوالہ یعنی دلیل ہمارے پاس قرآن کریم، اس کے بعد دوسری دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ سورہ نور کے اندر آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ السلام کو مخاطب فرما کے فرمایا قل للمؤمنین، اے پیارے محبوب آپ اپنی زبان مبارکہ سے فرما دیجیے۔ قل، یہ قل کا معنی ہے، قل جہاں بھی آیا ہے اس کا معنی یہی ہے کہ اے پیارے محبوب آپ فرما دیجیے۔ قل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ فرما دیجیے۔ للمؤمنین، مومنین کو، یہ حکم کس کو ہے؟ مومنین۔
یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کی جو نظر ہے، جو دید ہے، اس کو نیچا رکھیں۔ کیا کریں؟ اپنی نظر کو نیچا رکھیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ کتنے حکم آئے ہیں؟ دو۔ کن کو؟ مومنین مردوں کو۔ یہ مومنین مردوں کا حکم ہے۔ آگے عورتوں کا بھی آ رہا ہے، 31 نمبر آئے، یہ 30 نمبر آئے۔ یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت ہی پاکیزگی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ رب العالمین جو کچھ وہ کرتے ہیں ان سب کاموں سے وہ باخبر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں خاص طور پر مردوں کو حکم دیا ہے، اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو یہ دونوں عمل جو ہیں ان کے لیے کس چیز کا باعث ہے؟ پاکیزگی کا باعث۔ یہ ان کے لیے پاکیزگی، اور اگر چھپ کے کچھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ باخبر۔ اب دوسری آیت 31 نمبر شروع ہو گئی، اس میں بھی وہی حکم ہے دونوں، اور ایک حکم اضافی ہے۔ یہ جو 31 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اے پیارے محبوب مومن عورتوں سے بھی فرما دو۔ پہلے کیا تھا؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنین جو ہیں مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مومن مرد آدمی۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے پیارے محبوب مومن عورتوں سے بھی فرما دیجئے یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ آدمیوں کو زینت کا کوئی حکم نہیں دیا، ان کو نظریں جھکانے کا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا، اور عورتوں کو ان دونوں احکام کے ساتھ اپنی زینت کو چھپانے کا حکم دیا، اور منع فرمایا کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ 22ویں پارے میں جو پردے کے پورے احکام ہیں، تو پردے کا حکم بھی اسی وجہ سے ہے تاکہ جو غیر مرد ہیں ان کی نظر عورت پر نہ پڑے، اور جب نظر نہ پڑے گی تو وہ آدمی بھی زنا سے محفوظ رہے گا اور عورت بھی فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ جو ترتیب بیان فرمائی ہے،
پہلے آدمیوں کو حکم ہوا اور آدمیوں کے ساتھ ہی عورتوں کو بھی حکم ہوا، اور عورتوں کو ایک اضافی حکم یہ ہوا ہے کہ وہ اپنی زینت کو، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں۔ بد نگاہی کیا ہے؟ بد نگاہی سے ایک گناہ سرزد ہوتا ہے۔ کون سا گناہ؟ زنا۔ بد نگاہی جو ہے یہ ابتدا ہے زنا کی۔ جب تک آنکھ سے بندہ دیکھتا نہیں کسی کو تو زنا کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ جب بد نگاہی کرتا ہے تب ہی اس کے دل میں شیطان جو ہے زنا کا ارادہ، زنا کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نظر ہے تمہاری یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر، جب نظر کسی غیر محرم پر پڑتی ہے اور اس کے حسن پر پڑتی ہے تو پھر شیطان اس وار کو خالی نہیں جانے دیتا۔ شیطان دل کے اندر زنا کی خواہش پیدا کر دیتا ہے اور پھر بندہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ محبوب علیہ السلام کے دور میں بھی اور صحابہ کرام کے دور میں بھی یہ اس وقت بھی یہ معاملات انسانوں کے ساتھ ہوتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ امیر المومنین ہیں، آپ ایک بندہ آیا، اس بندے نے راستے میں کسی غیر محرم عورت کو دیکھا، تو جب وہ بندہ آپ کو ملنے آیا تو انہوں نے بڑے جلال سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلال سے آپ نے فرمایا کہ لوگ ایسے بھی آتے ہیں کہ جن کی آنکھوں کے اندر زنا کا اثر نظر آتا۔ وہ بندہ حیران ہو گیا اور پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا آپ پر وحی آتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی وحی ختم ہو گئی، لیکن جو بندہ مومن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نور فراست عطا فرماتا ہے۔ جو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہر بندہ ہی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، لیکن یہ جو دیکھنے والا نور ہے یہ اور ہے، اور جو بصارت کا نور ہوتا ہے، دل کا نور ہوتا ہے، وہ اور ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بندے نے معذرت کی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ یہ جو بد نگاہی ہے یہ ایمان سے بھی ہاتھ دھونے کا ایک سبب بنتی ہے۔ بد نگاہی ایک واقعہ کہ ایک مسلمان اسی دور میں بہت نیک، عابد، زاہد اور وہ مؤذن تھا، 40 سال سے اذانیں دے رہا تھا۔ کیا تھا؟ عابد تھا، زاہد تھا، مؤذن تھا، اذانیں دیتا تھا۔ اور ایک مرتبہ اذان کے دوران کسی عیسائی عورت پر اس کی نظر پڑ گئی۔ عیسائی عورت پر جب نظر پڑی
اذان چھوڑ کے اس کے پیچھے چلا گیا. جب مجھے اس کے پیچھے گیا تو اس کو نکاح کا پیغام دیا. اس نے کہا کہ میرا نکاح جو ہے تم برداشت نہیں کر سکو گے. اس نے کہا نہیں میں کر لوں گا. اس نے کہا کہ میرا حق مہر بہت بھاری ہوگا، بہت بڑا ہوگا، بڑا عظیم ہوگا. اس نے کہا میں ادا کروں گا. آدمی نے وہ مؤذن، عابد، زاہد، محسن، یہ بد نگاہی کا انجام دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اس عیسائی عورت نے کہا کہ پھر میرا حق مہر یہ ہے کہ تم دین اسلام چھوڑ کر عیسائی مذہب اختیار کر لو. اس نے دین اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گیا، عیسائی مذہب اختیار کر لیا، عیسائی ہو گیا. اس عیسائی عورت پر عاشق ہونے کی وجہ سے اب اس عورت نے کہا کہ میرا باپ نیچے والے تہ خانے میں رہتا ہے، جا کے اس سے میرے نکاح کی بات کر لو. جب وہ اترنے لگا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گر کے کفر کی حالت میں مر گیا. کہاں گئی عبادات اس کی، کہاں گئی اذانیں؟ یہ کیا کمال تھا، یہ بد نگاہی کا وبال تھا. اگر یہ بد نگاہی نہ ہوتی اس سے تو یہ کفر کی حالت میں نہ مرتا. یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ کفر کی حالت میں مرتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. اگر کوئی گناہ گاری کی حالت میں، حالت ایمان میں مرتا ہے تو اس کی بخشش کا امکان ہے. یہ جو بد نگاہی ہے، یہ بد نگاہی صرف جو ہے بازاروں میں یا شادیوں ناچ گانوں میں اس میں بھی ہوتی ہے، اور جو آج کے دور میں ہر بندہ بد نگاہی کے جنگل میں پھنسا ہوا ہے. اور جب کوئی بندہ بد نگاہی کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے دل سے حلاوت عبادت چھین لیتا ہے. عبادت کے اندر اس کا دل نہیں لگتا، اس کا دل مطمئن ہو کے ادھر مسجد میں نہیں بیٹھتا، پریشان رہتا ہے کہ میں ابھی نکلوں، ابھی جاؤں، ابھی وہاں جاؤں، ابھی وہاں جاؤں، کہاں جاؤں. یہ تو ہر بندے کا اپنا اپنا وہ نشانہ ہوتا ہے. تو بد نگاہی کا یہ وبال ہے کہ وہ عبادات میں پہلے تو دل نہیں لگے گا، اور دوسرا اس کو عبادات کی طرف آنے نہیں دیتا شیطان. بد نگاہی کا یہ وبال ہے. اس لیے مومنین کو بد نگاہی سے منع کیا گیا ہے کہ بد نگاہی نہ کریں. اجنبی عورتوں کو دیکھنا، گھورنا بار بار، اور دوسرے ایسے فحش مناظر جو ہے ٹیلی ویژن پہ، موبائل میں، اور جس طرح بھی کسی بھی ذریعے سے جو بندہ بد نگاہی کرتا ہے اس سے اللہ رب العالمین حلاوت ایمان چھین لیتا ہے. اس کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اور عبادات کی مٹھاس نہیں حاصل ہوتی. پھر اس کا دل نہیں لگتا نماز کے اندر. وہ پھر جو ہے آئیں بائیں شائیں، یہ جو آ کے مسجد میں بے چینی اور بے قراری رہتی ہے، اس کی یہی وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. اب ایک وجہ تو ہے نہیں، ساری برائیوں کی وجوہات پائی جاتی ہیں. یہ یاد رکھیں کہ یہ بد نگاہی جو ہے یہ کفر کے درجے تک لے جاتی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے مومنین کو بد نگاہی سے منع کروایا. اور جو بندہ بد نگاہی سے بچے گا اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس کے لیے جنت ہے اور اللہ رب العالمین کا دیدار ہے. اور جو بد نگاہی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نہیں کروائے گا. اس کے لیے دیدار الہی نہیں ہے. اور اگر وہ کفر کی حالت میں مرا تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. میرے دوستو،
ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے، ہر بندے دوسروں پر تنقید نہیں کرنی کہ وہ اتنا کرتا، وہ اتنا کرتا، وہ یہ کرتا۔ خود دیکھو تم کیا کرتے، تم رات کو تم کیا کرتے ہو، دن میں کیا کرتے ہو۔ 24 گھنٹے جو اللہ نے دیے ہیں زندگی کے ایک دن کے، اور پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، تو کیا 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 ہے تم نے سارا دن ساری رات؟ کبھی احتساب کیا، سوچا کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا اور جو احکام دیے میں نے وہ مکمل پورے کیے کہ نہیں؟ کچھ حصہ اس کا 1%، 2%، 10% کوئی کیا؟ تو میرے دوستو ہم نے اپنا احتساب کرنا، ہر بندے نے۔ اب مسجد میں بیٹھ کے ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو پیچھے ہم سے گناہ ہوا معاف فرما دے، آئندہ سے انشاءاللہ ہم بد نگاہی نہیں کریں گے، ارادہ کریں انشاءاللہ آئندہ ہم بد نگاہی نہیں کریں گے۔ یا رب العالمین جو پیچھے ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں یا اللہ معاف فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل